ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ تمہیں پیچھے کر دیں گے. یہ ہم سب کو سمجھنے کی بات ہے کہ نئے نئے لوگ آتے ہیں، نئے لوگ کام میں، تو ان کی نظروں میں پرانے کی کم قیمت قدر نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اس سے آگاہ کر دیا کہ ابھی تو تمہاری تو یہ کیفیت ہے کہ تم ایثار سے کام لیتے ہو. ایثار کا مطلب یہ تھا کہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھتے، اپنی حاجت کو نہیں دیکھتے، بلکہ دوسروں کی ضرورت کو، دوسروں کی حاجت کو دیکھتے ہیں. بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں، جہاں تکلیف اٹھاتے ہیں، دوسروں کو راحت پہنچاتے ہیں. یہ انصار کی صفت تھی کہ انصار نے جو نصرت کی ہے وہ ایثار کی صفت کے ساتھ کی ہے. اور ایثار اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا، بھوکے رہے، کھلا دیا. زمین کی پیداوار آئی تو زمین کی پیداوار میں سے اچھا سے اچھا جو حصہ تھا وہ ان کو دے دیا، مہاجرین کو دے دیا. اور جو کم تھا یا معمولی تھا وہ خود لیا. اس لیے ان کو تنگی رہتی تھی تو خود تنگی میں رہتے تھے، دوسروں کو راحت دیتے تھے، ایثار کرتے تھے. اس کو ایثار کہتے ہیں عربی میں. تو فرمایا تم تو ایثار سے کام لے رہے ہو. ایک دور وہ آئے گا کہ لوگ تمہارے ایثار کی قدر نہیں کریں گے، بلکہ تمہیں پیچھے ڈالیں گے. یہ ہم سب کو آگاہ کرنے کی بات ہے کہ ہم کام کریں، اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، اپنے قربانیوں میں چلائیں، اور کوئی ہماری قدر نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے. ہم نے کام کس کے لیے کیا تھا؟ آگے بڑھنے کے لیے کیا تھا کہ ہم نے تو اللہ کے دین کے لیے کام کیا تھا. تو انصار سے فرمایا کہ ایک دور آئے گا ایسا بعد میں کہ لوگ تمہیں پیچھے ڈالیں گے اور اپنے آپ کو آگے کریں گے. تو اس وقت کیا کرو گے؟ اس وقت کیا کرو گے؟ کیا اس وقت ان سے لڑنا ہے کہ نہیں؟ لڑنا نہیں ہے کہ تم صبر کر لینا، صبر کر لینا، اور تمہاری قربانیوں کا بدلہ میں حوض کوثر پر اللہ سے تم کو دلوا دوں گا. اسے تم صبر کرنا، کسی سے کوئی مزاحمت، کسی سے کوئی مقابلہ کچھ نہیں کرنا. ہاں، تمہاری قربانیوں کا جو بدلہ ہے وہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہیں حوض کوثر پر دلا دوں گا. یہ آگاہی دی ہے، اور یہ سبق ہر کام کرنے والے کو ہے. کسی لائن میں کام کرنے والے پرانے ہو جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پھر کمزور ہو جاتے ہیں، پھر نئے لوگ آتے ہیں تو وہ ان کی قدر نہیں جانتے، ان کی تاریخ ان کو نہیں معلوم ہے کہ کس طرح یہ آئے، کس طرح انہوں نے کام کیا، کام کے راستے کھولے. تو اس وقت میں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری ناقدری ہو رہی ہے، کہ یہ بات تو ہونے ہی والی تھی. کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا فَسَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ. ہم قریب ایسا دیکھو گے کہ لوگ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے، اونچے اونچے کام اور شہرت والے کام وہ کریں گے اور معمولی کام ان کو دیں گے. ایسا ہوا تو تم کیا کرو گے؟ کہ تم صبر کرنا، ان سے کوئی مزاحمت نہ کرنا. سنت معاویہ رضی اللہ عنہ زمانے میں ایسا ہی ہوا. تو یہ حضرات اپنے دلوں کو صاف کر لیتے تھے، پیٹ میں بات رکھ کر کے اس کو خراب نہیں کرتے تھے. کوئی بات پیٹ میں رکھی گئی اور وہ ظاہر نہیں کی گئی تو جیسے پڑی ہوئی چیز سڑتی ہے، ایسے یہ باتیں اندر سڑتی ہے، اور سڑنے کی وجہ سے پھر اندر ایک قسم کا کینہ، ایک قسم کی دشمنی، ایک نفرت پیدا ہوتی ہے. اس لیے یہ حضرات بات کو صاف کر لیتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے، اور مشہور صحابی محمد بن مسلمہ بہت سمجھدار انصاری صحابی ہیں، بڑے بڑے مسائل پیش آتے تھے تو ان کو بھیجا جاتا تھا. وہ آئے مسجد میں
اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کوئی بات ہو گئی ہے. اور یہ کہتے ہوئے فوراً مسجد میں آ کر کے نماز کی نیت مان لی. حضرت عمر نے دیکھا کہ کوئی بات ہوئی. کیا بات ہے؟ کون ہے؟ کہ محمد بن مسلمہ ہیں. کیا بولا؟ کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ جیسے نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر ہمارے پاس لاؤ. نماز سے فارغ ہو رہا ہے کہ محمد کیا بات ہو گئی؟ کہ بات یہ ہو گئی کہ میں نے وہ انصاری آدمی کو دیکھا کہ اس کے بدن پر جو کپڑا ہے وہ اس کے بدن سے چھوٹا ہے، اور وہ مہاجری جو ہے اس کے بدن پر جو کپڑا ہے وہ اس کی ضرورت سے زائد اور اس کے بدن سے بڑا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو وہی بات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی کہ انصار کو آئندہ لوگ تمہیں پیچھے کریں گے، تمہاری ضرورتوں کو نہیں دیکھیں گے. تو یہ کیسے دو دفعہ ہے؟ ایک مرتبہ میں تو حضرت عمر نے اس مسئلے کی وضاحت کی، اور ایک مسئلے میں ایک مرتبہ یہ کہا یہ میری غلطی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی سے یہ ہو گیا ہے کہ میں نے اس کو چھوٹا دے دیا، ان کو بڑا دے دیا. اور ایسا ہی دوسرا قصہ پیش آیا کہ حضرت عمر کے پاس اپنا کپڑا تھا وہ بڑا تھا، اور کسی انصاری کے پاس تھا وہ اس قسم کا نہیں تھا، تو اس پر اشکال ہوا. تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے فرمایا عبداللہ ان کو جو اشکال ہوا ہے اس کا جواب دو. تو وہ کھڑے ہو گئے اور یوں کہا کہ حضرت عمر پر جو کپڑا پورا ہے وہ اصل میں ان کا تو ادھورا تھا، میں نے اپنا کپڑا اپنے ابا کو دیا ہے اس لیے ان کا یہ پورا ہو گیا، کسی اور کا یہ نہیں ہے، میرا ہے میں نے ان کو دیا ہے. اب ان کا ذہن صاف ہو گیا کہ تقسیم میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے کسی بات کے سمجھنے میں، کسی مسئلے کے سمجھنے میں، تو اس کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تاکہ دلوں میں میل نہ آئے. ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ دلوں میں میل نہیں آنا چاہیے. معصور دعا قرآن کریم میں ہے ربنا لا تجعلنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اے اللہ ہمارے دلوں میں مومنین کی طرف سے کوئی میل نہ آئے. یہ دعا میں قرآن کریم میں ہے فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، کہ ہمارے دلوں میں مومنین کی طرف سے کیا نہ آئے؟ کوئی میل، کوئی بات نہ آئے. کوئی بات ہو گئی تو یا تو صفائی کر لو یا معاف کر دو، اس کو اندر پکانا نہیں ہے.